दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और मिस्र ने तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, ज़राअत और अवामी रवाबित समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए अशियाए ज़रूरिया की फ़राहमी की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। पंजाब की वज़ीर आला ने आज लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे मरहले का बासाब्ता इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर की तरफ से ज़ाहिर किए गए बेबुनियाद और गुमराहकुन ख़दशात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में बदस्तूर ग़िज़ाई क़िल्लत और मौसम सरमा की आमद से बच्चों की ज़िंदगियों और फलाह बहबूद को शदीद ख़तरात लाहक हैं। रात रावलपिंडी में पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सैफरी की T20 क्रिकेट सीरीज जीत ली। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और मिस्र ने तिजारत, सरमायाकारी, सलामती, ज़राअत और अवाम की सतह पर रवाबित समेत तमाम शोबों में अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इआदा आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती के दरमियान मुलाकात में किया गया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारती गुंजाइश में इजाफ़ा करने और कारोबारी रवाबित मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ की। इस मौके पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और उन्हें सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की फ़राहमी की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है, ताहम वो अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त का मामला वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के साथ उठाएंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सिर्फ अफ़गान अवाम की खातिर मुस्बत इक़दाम किया जाएगा। इसहाक़ डार ने कहा कि खाने पीने की ज़रूरी अशिया की इजाज़त एक दिन में दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इटली की सेनेट और दूसरे रियासती इदारों के साथ पार्लिमानी इश्तराक के अमल में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इटालियन कुज़ीन वीक गाला की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुसलसल इश्तराकी अमल से जमहूरी ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और सकाफ़ती मुफ़ाहमत में वसअत आएगी। चेयरमैन सेनेट ने इटली में पाकिस्तानी तारकीन वतन को भी खराज तहसीन पेश किया और दोनों ममालिक के दरमियान अवाम की सतह पर रवाबित मुस्तहकम करने में उनके अहम किरदार और मुस्बत खिदमात का एतराफ़ किया। 23वीं फार्मा एशिया बैनुल अक़वामी नुमाइश मंगल से जुमेरात तक एक्सपो सेंटर कराची में होगी। नुमाइश का एहतमाम ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के स्ट्रेटेजिक ताउन से किया है। इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान की दवासाज इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देना है। नुमाइश में 100 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान हिस्सा लेंगे और इसमें 750 से ज़ायद स्टॉल लगाए जाएंगे। नुमाइश में कई मुल्की और गैर मुल्की फार्मा माहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। चीन की एडवांस फार्मा टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल सॉल्यूशंस भी नुमाइश का खुसूसी हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग मनसूबों का दौरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद में जारी इन तीनों मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला ने मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इन मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے وزیر داخلہ کو منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی چوک فلائی اوور پر 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ آئندہ ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے مرحلے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور ترقیاتی منصوبے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پورا شہر لاہور یہاں کے شہریوں کے لیے روشن اور باوقار بنایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت لاہور کی 6284 گلیوں کو اگلے سال جون کے آخر تک مکمل طور پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جنوب مشرقی ایشیا میں شدید سیلاب سے جانی نقصان اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے بے گھر ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سانحے میں سینکڑوں انسانی جانوں کا ضیاع اور کئی افراد لاپتہ ہوئے ہیں، جس پر پاکستان کے عوام بے حد مغموم ہیں۔ صدر نے سیلاب کی نظر ہونے والے افراد کے لواحقین اور انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے عوام اور حکومتوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان ان سانحات سے پیدا ہونے والی تکالیف اور غیر یقینی صورتحال کو بخوبی سمجھتا ہے، کیونکہ اسے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ایسے ہی حالات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیر آب علاقوں اور بے گھر افراد کے خاندانوں کے مناظر مشترکہ انسانی کمزوری اور خطے میں شدید موسم کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان نے پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی طرف سے ظاہر کیے گئے بے بنیاد اور گمراہ کن خدشات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی یا ترمیم عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی حق ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ آئینی ترمیم پاکستان کے دستور میں درج طریقہ کار کے عین مطابق کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس حقیقت کے باوجود پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی خدمات کو ہمیشہ پوری اہمیت دی ہے، لیکن ہائی کمشنر کی طرف سے جاری کردہ بیان زمینی حقائق اور پاکستان کے نقطہ نظر کی عکاسی نہیں کرتا۔ پاکستان اپنے آئین کے مطابق انسانی حقوق، وقار، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کی سربلندی، تحفظ اور فروغ کے عزم پر پوری طرح کاربند ہے۔ غزہ میں موسم سرما کے آغاز اور غذائی قلت سے بدستور بچوں کی زندگیوں اور فلاح بہبود کو خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں کئی بچے اب بھی بھوک اور سرد موسم کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے باوجود غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے ہزاروں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ بہت سے لوگ مناسب پناہ گاہ، صفائی ستھرائی اور موسم سرما میں تحفظ سے محروم ہیں۔ کیمیائی جنگ کے تمام متاثرین کی یاد کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے موقع پر کیمیائی ہتھیاروں کے خطرے کے خاتمے اور امن و سلامتی اور کثیر جہتی مقاصد کے فروغ کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے تنظیم کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ پاک فوج اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ سائیکلنگ ایسوسی ایشن نے شعلہ اسپورٹس کمپلیکس کوئٹہ میں خواتین سائیکل ریس کا اہتمام کیا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد نے 5.9 کلومیٹر طویل سائیکل ریس میں حصہ لیا۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والوں میں نقد انعامات، میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ سائیکل ریس میں نوجوانوں اور بزرگ شرکاء کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے۔ شرکاء نے بلوچستان میں صحت مندانہ اور تعمیری سرگرمیوں کے انعقاد پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ایسے تعمیری پروگرام بہت اہم ہیں اور بلوچستان میں باقاعدگی سے ایسی تقریبات ہونی چاہیے۔ اور اب کرکٹ۔
رات راولپنڈی میں پاکستان نے سیمل کی T20 سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز جیت لی۔ سری لنکا کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.1 اوورز میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 18.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ محمد نواز کو ان کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ اور سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دن اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، پشاور 20، کوئٹہ 11، مظفر آباد 14، مری اور گلگت 15، جبکہ سری نگر 14، جموں 22 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور مصر نے تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، زراعت اور عوامی روابط سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی درخواست پر افغان عوام کے لیے اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔